जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि मोमेंट क्या चीज़ है और मोमेंट में रहने के क्या फ़ायदे हैं और मोमेंट में कैसे रहा जाए। सबसे पहले तो आप मोमेंट को समझने कि मोमेंट है क्या। अ, इसके ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई एंड पे कोई लिंक भी शेयर कर दूँ। बेहतरीन इसके ऊपर जो मैंने समझ लें कि वीडियोस देखी हैं, उनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की और जो बहुत डिटेल में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है वो है बुक द पावर ऑफ नाउ। टाइम निकाले कभी इसको सुने, ऑडियो बुक भी है और आपको रीडिंग में भी मिल जाएगी। मोमेंट में रहने का मकसद ये है, मतलब ये है इस समय मैं बात कर रहा हूँ और आप बात सुन रहे हैं। मेरे माइंड में इस वक्त सिवाय ये कि मैंने आपसे क्या बात करनी है, कोई दूसरी चीज़ नहीं चल रही। और इसी तरह अगर आप बहुत गौर से मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके माइंड में भी कोई दूसरी चीज़ नहीं चल रही होगी। और अगर आप गौर से नहीं सुन रहे तो 10 प्लानिंगें और 10 थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। मन में रहने का मकसद ये है कि जब आप कोई भी काम करें आप फुली प्रेजेंट हो, फुली फोकस्ड हो, उसे मोमेंट में रहना कहते हैं। और उसके बेनिफिट क्या हैं? सबसे पहले तो आप मोमेंट में रहने वाली प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करें। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर मेरी बात समझने में थोड़ी आसानी होगी। या जिन लोगों को उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो ज़रा मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। मोमेंट में रहने के बेहतरीन एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जो बच्चे होते हैं वो मोमेंट में होते हैं। आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल न्यूली बोर्न बेबीज को भी देख सकते हैं और अप टू 6-7 ईयर्स तक ये प्रोसेस होता है इनका कि वो मोमेंट में रहते हैं। आप कभी उनकी आंखों में देखिएगा, उनकी आंखों में कोई जजमेंट नज़र नहीं आ रही होगी किसी के बारे में। अगर वो बच्चे किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल भी रहे होंगे तो वो उसको ये जज नहीं कर रहे होंगे कि ये इसका फिरका क्या है, ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, जो भी रिलीजन है। यहाँ वो उनकी कास्ट के ऊपर नहीं कर रहा होगा ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है, बलोची है। यहाँ वो उसके रंग को देख के नहीं कोई जज कर रहे होंगे। तो उनकी आंखों में आपको जजमेंट नजर नहीं आएगी। वो जो भी एक्टिविटी कर रहे होंगे वो आपको उन एक्टिविटीज के अंदर भरपूर नजर आ रहे होंगे। इसी तरह बच्चों बचपन में आपने खुद भी नोट किया होगा कि आप जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं और वो उनको रियली समझ रहे होते हैं। रीजन ये होती है कि वो मोमेंट में होते हैं, वो उनके माइंड में कोई दूसरी चीज़ नहीं चल रही होती, वो जो चीज़ कर रहे होते हैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप प्रेजेंट होते हैं और मोमेंट में होते हैं तो फिर परेशानी, मुश्किलें, डिप्रेशन, टेंशनें ये नहीं होती। उमूमन होता है क्या है कि आपकी बॉडी कहीं होती है और माइंड कहीं और होता है। आप कुछ और सोच रहे होते हैं, जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं उससे आप परेशान भी हो रहे होते हैं, क्योंकि आप या तो पास्ट में रह रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। या पास्ट का कोई आपको रिग्रेट तंग कर रहा होता है, कोई चीज़ तंग कर रही होती है, या फ्यूचर की कोई टेंशन आपको लगी होती है, एंग्जाइटी आपको हो रही होती है किसी चीज़ को भी लेके। तो जैसे ही आप मूवमेंट में आएंगे तो मूवमेंट में आपको ये चीज़ें फील नहीं होंगी। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है, जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा। आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में इंसान मूवमेंट में होता है और वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है। तो आप ये बचपन वाली लाइफ को कोशिश करना दोबारा अपने माइंड के प्रोसेस को वापस उसी पैटर्न पे लेके आना। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज, या आपकी बहुत कोई इंटरेस्ट वाली जगह होगी, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप मूवमेंट में आ जाते हैं। आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो उसकी नई जगह की चीज़ों की डिटेल को नोट करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जाते हैं ट्रैवलिंग पे जाते हैं या हॉलीडेज पे जाते हैं तो लोग रिलैक्स भी होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो उनका थॉट प्रोसेस जो होता है वो जो पास्ट या फ्यूचर में जो रह रहे होते हैं वो बंद हो चुका होता है।
اور وہ مومنٹ ہوتے ہیں اس جگہ پہ ہوتے ہیں، اس لیے اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، باڈی بھی ریلیکس ہوتی ہے اور مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا ہے. اس کی آپ سلو پریکٹس کریں گے تو آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اسٹل اس چیز کی پریکٹس نہیں ہوں، میں پریکٹس کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بعض کا جو آپ کے وہ جو بلیوز ہیں یا جو پروگرام آپ کے مائنڈ کے اندر فیڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ ٹریگر کر دیتے ہیں. ہوتا ہی ایسا. سب سے پہلے تو آپ جو ہے یہ جو میں پریزنس کی بات کر رہا ہوں، جو مومنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو ایکسپیرئنس کریں. اس کا بہترین ایکسپیرئنس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو سمجھیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا پڑے گا. اگر تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کا وقت بہت اچھا ہے. جیسے نماز پڑھیں، اگر آپ نے دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد آپ بیٹھیں. اس کو ڈفرینٹ ریلیجن میں ڈفرینٹ نام اس کو دیا گیا ہے. میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، دھیان بھی کہتے ہیں، ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے. یہ کوئی نیا ریلیجن نہیں ہے، اس کو بالکل ریلیجن کے ساتھ نہ جوڑیے گا. ایک جنرل پریکٹس ہے. پریکٹس اگر آپ کریں گے تو آپ کو بینیفٹس کے نظر آتے ہیں. آپ اس کو سائنٹیفک پوائنٹ سے بھی دیکھ لیں، ریلیجن پوائنٹ سے بھی دیکھ لیں. کوشش کریں کہ آپ ریلیجن کے پوائنٹ سے دیکھیں گے تو پھر آپ چیزیں آپ کے سامنے مزید آ جائیں گی. یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ اکثر دن میں اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ جب آپ بالکل فوکسڈ ہوتے ہیں تو آپ اس ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں. کسی چیز میں بھی فوکسڈ ہو کے آپ کام کریں گے تو آپ اس ڈائمینشن میں چلے جائیں گے. پوئٹ جو ہوتے ہیں، پوئٹ جس کو آمد بولتے ہیں، یا کہ کوئی نیا آئیڈیا ان کو آ جاتا ہے. تو ہمیں کیوں نئے آئیڈیاز نہیں آتے، کیوں کریٹو ہمارا پروسیس نہیں چلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں اتنا شور ہوتا ہے، اتنی تھاٹ چل رہی ہوتی ہے کہ کریٹو آئیڈیا آتا بھی ہے تو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، پکڑ نہیں پاتے. اینی ویز، تو نماز اگر آپ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے. نماز کے بعد آپ 10 منٹ 5 منٹ سے اسٹارٹ کر لیں. 5 منٹ کی پریکٹس اسٹارٹ کر لیں. آپ آنکھیں بند کر کے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ اس کی پریکٹسز ہیں. اس کی مین جو بتاتے ہیں کہ اپنے بریتھ پہ آپ کو نوٹ کریں. آنکھیں بند کر کے بریتھ کی طرف پورا فوکس آپ کے بریتھ کی طرف ہو کہ کیسے بریتھ ان اور بریتھ کیسے آؤٹ ہو رہی ہے. میں بھی آپ شروع میں 5 یا 10 بریتھ کے بعد پھر آپ کا مائنڈ کسی تھاٹ کی طرف لے جائے گا. تو یہ پروسیس چلتا جائے گا، تھاٹ آئیں گی، لیکن آپ نے بار بار اپنا جو فوکس ہے، اپنا دھیان جو ہے وہ بریتھ کی طرف رکھنا. جب آپ یہ بار بار پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا فوکس جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ بریتھ کی طرف رکھ لیں. آپ کوئی کاؤنٹنگ اسٹارٹ کر دیں، الٹی کاؤنٹنگ اسٹارٹ کر دیں، 100 99 98. صرف یہ چھوٹے ٹولس ہیں، صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دھیان کو، اپنے فوکس کو ایک جگہ پہ رکھنا ہے. یہ صرف اس کی پریکٹس ہے. بند آنکھوں میں تھوڑا ایزی ہوتا ہے کہ جب آپ کھلی آنکھوں میں آپ کا ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فوکس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بند آنکھوں میں آنکھیں آپ کی بند ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے. تو جب آپ یہ بار بار پریکٹس کرتے ہیں، اپنے بریتھ کی طرف دھیان رکھتے ہیں، یا آپ اللہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں. تو بریتھ ان کی تو اللہ کی، بریتھ آؤٹ کی تو وہ کیا. یہ مراقبہ جب لوگ کرتے ہیں صوفی حضرات، یہ اسی پیٹرن پہ کرتے ہیں. تو جو چیز آپ کو سوٹ کرے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن مین اس کا جو اس کی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا فوکس کسی ایک جگہ پہ رکھنا ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے فوکس کو ایک جگہ رکھنے کی، تو پھر اسی دوران ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ جب آپ کو یہ بالکل آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے، جو تھاٹس ہیں، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اس کو زیرو اسٹیج بھی بولتے ہیں. یعنی زیرو اسٹیج کا مطلب ہے کہ کوئی تھاٹ شاٹ نہیں ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ مائنڈ کے اندر تھاٹس تھیں، اور پھر آپ سمجھ لیں کہ اپنی سول سمجھ لیں اس کو، یا کچھ بھی نام دے دیں آپ اس سے آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے گا. جو میں بات کرتا ہوں کہ مومنٹ میں رہنے کی جو بات کرتا ہوں، جیسے مائنڈ کوائٹ ہوگا تو آپ کے اندر ایک پریزنس ہے، ایک سول ہے. اس پریزنس سے آپ کی ملاقات ہوگی کہ آپ کا مائنڈ تو سو گیا ہوگا لیکن آپ فلی اویئر ہیں. آپ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. باہر آنے والی جو آوازیں ہیں، ارد گرد آپ کی اگر آوازیں آ رہی ہیں ان آوازوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں. ہاں، ایک پریکٹس یہ بھی ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر لیں تو باہر کوئی کنٹینیوسلی اگر کوئی آواز آ رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ
کہ فین کی آواز آ رہی ہے یا اے سی کی آواز آ رہی ہے یا کوئی ایسی آواز جو کنٹینیوسلی آ رہی ہے، آپ پورا دھیان اس آواز پہ رکھیں. میں نے بتایا کہ شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، جیسے آپ دھیان رکھیں گے کہ 2-4 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد ہر انسان کا اپنا ہے ٹائم اسپین ہے، آپ کو تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جیسے آپ تھاٹس کو فالو کریں گے تو پھر ایک تھاٹ سے دوسری تیسری چوتھی پانچویں تھاٹس کا ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان تھاٹس کو چھوڑ کے دوبارہ آپ نے یا اپنی بریتھ کی طرف آپ نے فوکس رکھنا ہے، یا آپ نے کوئی منترا یا ذکر کی طرف آپ نے فوکس رکھنا ہے، یا آپ نے کوئی باہر سے آنے والی آواز کی طرف فوکس رکھنا ہے. یہ سلو پریکٹس اسٹارٹ کریں. 5 منٹ سے چاہے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ 1 ویک یا 15 ڈیز اس کو دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو. اچھا، اس کا ایک سائنٹیفک بھی آپ کو بتا دوں. جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں تھاٹ ختم ہوتی ہیں اور آپ کا مائنڈ بالکل ریلیکس ہوتا ہے تو آپ کی ریکوری جو ہے باڈی کی وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو آپ ڈیپ سلیپ میں جب جاتے ہیں تو ڈیپ سلیپ میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی باڈی کی ریکوری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر حضرات جب کوئی مین سرجری کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ کو نیند کی میڈیسن اس لیے دیتے ہیں کہ جتنا سوئے گا اس کی ریکوری پروسیس اتنا فاسٹ ہوگا. یہ پروسیس آپ ڈے میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کو پاور نیپ بھی بولتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور آپ نے اپنے مائنڈ کو کوائٹ کیا. جیسے ہی آپ کا مائنڈ کوائٹ ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ کی ریکوری کا پروسیس، باڈی کی ریکوری کا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ سائنٹیفک میں بات کر رہا ہوں. اور اگر میں اسپریچول بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا کنیکشن بھی فیل کریں گے اللہ کے ساتھ، اس کائنات کے نظام کے ساتھ. بہت سی چیزیں کے بارے میں آپ کو نالج بھی مل سکتا ہے تو ملے گا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جن لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے ان کا ایکسپیرینس یہی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ایک پیسفلی فیلنگ آپ کے اندر آ جائے گی، آپ کے اندر پیس آئے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ ساری چیزیں جو میں بھاگ رہا ہوں جن چیزوں کے پیچھے یہ کچھ نہیں، یہ ضرورت ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، کام کا چھوڑ دیں اور یہی کام کرتے رہیں. میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے. لیکن آپ کو ایٹ دا اینڈ آپ ساری جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ ایک پیسفل لائف کے لیے کر رہے ہیں. وہ اللہ نے پیس ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. تو کوشش کریں گے جو چھوٹی چھوٹی میں نے پریکٹس بتائی ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اور پلیز میں نے آگے بھی بتایا کہ جیسے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو جج نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ میری باتوں کو جج نہ کیجیے، تو ایکسپیرینس کیجیے. تو تھینک یو ویری مچ. میرے خیال سے تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکچر تو نہیں، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک انفارمیشن ہے جو میرے پاس ہے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں جو بھی بات آپ تک شیئر کرتا ہوں وہ میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں. میں بکس پڑھ کے یا کسی کا لیکچر سن کے میں وہ آپ کو ٹرانسفر نہیں کر رہا ہوتا. میں نے خود جس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایکسپیرینس کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.